میری پرواز کا عالم نہیں شاہین سے کچھ کم، میری پرواز کا عالم نہیں شاہین سے کچھ کم، بجز اس کے میں خود اپنی حد میں رہتا ہوں۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رشید امین حاضر ہوں آپ کے سامنے امین ہند نیوز چینل پر۔ میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں ہمارے آج کے مسائل و مشورے پروگرام پر۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی تاریخ ہے، قمری تقویم ہے، یعنی قمری کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر بھی جو ہم بولتے ہیں، کب سے دن مہینہ شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، جس کو لے کر ہم مسلمان پریشان ہوتے ہیں عیدین پر، رمضان کے شروع اور اختتام پر اور عرفہ کے روزے پر۔ اور ہم کو چاہیے کہ چاند کے منازل کی نشاندہی کریں اور چاند کے منازل کو دیکھنے کا طریقہ سیکھیں۔ آسانی سے معلوم ہو جائے گا کہ مہینہ کب شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے، جس کی بنیاد پر جو ہے سارے عالم میں ایک ہی دن عید، روزہ، عرفہ منا سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہے اور آج کے دور میں جو ہے مشکل کام نہیں ہے۔ ناظرین، ہم پروگرام کو اب آگے بڑھاتے ہیں۔ تو سوال ہے کہ اسلام میں سال کا آغاز کب ہے، مہینہ کیسا شروع ہوتا ہے، اور کیا قمری کیلنڈر کی تاریخ ہر ملک کو الگ الگ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم مہینے کو کیسے شروع کرتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ آج اسلامی دنیا میں ایک سب سے بڑا الجھا ہوا معاملہ بنا دیے گئے ہیں۔ کوئی بھی مہینے کو شروع ہونے سے پہلے ہم کو چاہیے کہ ختم ہونے والے مہینے کے آخری ایام کو یعنی دن کو معلوم کریں۔ آخری دن کو معلوم کر لیتے ہیں تو شروع ہونے والے اگلے مہینے کی پہلے دن کو آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اب پھر سوال یہ ہے کہ آخر دن کو معلوم کرنے کی کیا کیفیتیں ہیں۔ مہینے کی آخری تاریخ کو کنجکشن ڈے کہا جاتا ہے، جس دن چاند نظر نہیں آتا۔ اس سے ایک دن پہلے 29واں دن ہو یا 28واں دن جو چاند کی دکھائی دینے والی آخری منزل ہوتی ہے، جس کو ارجن القدیم کہا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن میں سورہ یاسین کی 39ویں آیت میں کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ اس کا ترجمہ ہے، اور چاند کے ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ پہلے دن کے چاند کے دیکھنے کا یعنی ہلال کے انتظار میں نہ رہیں، اس لیے کہ جب ہم مغرب کو غروب ہوتا ہوا چاند کو مغرب کے یعنی ویسٹ کے طرف دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ کل سے پہلی تاریخ ہے، جو سراسر غلط ہے، کیونکہ ہم پہلی تاریخ کی تلاش میں دوسرے دن کے چاند کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اور اس لیے کہ ہلال پہلے دن نظر بھی نہیں آتا، چونکہ باریک بھی ہوتا ہے اور اس کا غروب ہو جانے کا وقت جلد ختم ہو جاتا ہے، جو پہلے دن فجر کے بعد طلوع ہوا ہوتا ہے۔ آج غیر ہمارے کارناموں پر ہنستے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کی تاریخ تک کا ٹھیک سے پتہ نہیں ہے، جبکہ تاریخ اور دن ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں۔ نہ تاریخ دن سے جدا ہو سکتی ہے، نہ دن تاریخ سے جدا ہو سکتی ہے۔ یہ ہماری بھول ہے کہ ہم الگ الگ دن ایک ہی تاریخ کو دہراتے رہتے ہیں، بلکہ یہ بھی ہمارے ملک میں یعنی بھارت میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ تین تین دنوں تک عید کرتے رہتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو تاریخ کی صحیح علم نہیں ہے۔ اس کی دوسری سب سے بڑی غلطی یہ بھی ہے کہ ہمارے مدارس میں اس کا نصاب نہیں ہے، اور وہاں سے فارغ ہونے والے علماء کو اس کا علم نہیں حاصل ہوتا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مدارس میں
قمری تاریخ کی ایک نصاب ہو اور چاند کی منازل کو جاننے کے لیے تدابیر بنائے جائیں۔ اسی وجہ سے کئی ایک عالم کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا گیا ہے کہ چاند مغرب سے مشرق کی طرف فاصلہ طے کرتا ہے، اور اس بنیاد پر دعویٰ کرتے ہیں کہ اس لیے سعودی عرب کے بعد ہم کو چاند نظر آتا ہے، جبکہ چاند کا جو فاصلہ ہے مشرق سے مغرب کی طرف چلتا ہے۔ انڈیا کے بعد چاند اور سورج سعودی کی طرف بڑھتے ہیں، ویسے انڈیا کی 2.5 گھنٹے کے بعد سعودی میں دن شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جہاں سے چاند طلوع ہوتا ہے وہاں سے انڈیا کو پہنچتے پہنچتے 9 گھنٹے کا سفر طے کر لیتا ہے، پھر اور 2.5 گھنٹے بعد سعودی عرب کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کا اگر صحیح مطالعہ کر لیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دن مغرب سے نہیں بلکہ فجر سے شروع ہوتا ہے۔ ہم اتنے نادان ہیں کہ دن کی شروعات مغرب سے کرتے ہیں، جبکہ لوگ دن گزار کر آرام کرنے اور سو جانے کا وقت ہو جاتا ہے، اور مغرب سے دن شروع ہونے کی کوئی نہ قرآن سے وضاحت ہے نہ حدیث سے، اور نہ کوئی اس کی ٹھوس دلیل بھی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ دن فجر سے شروع ہوتا ہے اور تاریخ فجر سے شروع ہوتی ہے، اور 5 نمازوں میں درمیانی نماز عصر کی نماز ہے نہ کہ فجر کی۔ اگر آپ کا دن مغرب سے شروع ہو رہا ہے تو درمیانی نماز فجر ہو گئی، جو قرآن اور حدیث کے خلاف جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ اجمعین جو پریکٹیکل یعنی عملی دین بتائے ہیں، نہ کہ جس کو جو سمجھ آ جائے وہ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ آج سائنس کی ترقی ہوئی ہے تو یہ سب آپ کے علم میں آ رہا ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کرتے تھے وہ الگ تھا۔ ان بھائیوں سے میں کہتا ہوں، اگر آپ جدید ٹیکنالوجی کو اختیار نہیں کرتے ہیں تو پھر گھڑی کا کیوں استعمال کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازوں کے اوقات بتائے ہیں وہ تو سورج کی گردش کے حساب سے تھا، اور اس کی باقاعدہ احادیث بھی موجود ہیں کہ فجر کا وقت، ظہر کا وقت، عصر، مغرب اور عشاء کا وقت کب کب اور کن اوقات پر ہوتے ہیں، جو بالکل سورج کو دیکھ کر ہی معلوم کیا جا سکتا تھا۔ آج کے دور میں کون سی ایسی مسجد ہے جہاں سورج کو دیکھ کر وقت کا پتہ کر لیتے ہیں اور اذان اقامت بھی دیتے ہیں؟ کیا اس کا علم عملی طور پر سب کو ہے؟ بالکل نہیں۔ اور پھر وہ دوسری جانب مسجدوں میں نمازوں کے اوقات سال بھر کے لٹکائے گئے ہیں، جس کو ہی دیکھ کر دن با دن موزون اذان کا وقت بدلتا ہے۔ آج کے دور میں گھڑی کا علم لوگوں میں اتنا عام ہو چکا ہے کہ کہیں پر بھی کیوں نہ ہو، یعنی گھر یا مسجد کے اندر ہی کیوں نہ بیٹھے ہو، اپنی گھڑی کے ذریعے سے اوقات کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ روزہ افطار بھی اسی کے مدد سے ہوتی ہے، جبکہ چاند کے معاملے پر پھر ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ چاند کے منازل کا علم اب عام ہو چکا ہے، ابر آلود ہو یا پہاڑ ہی کیوں نہ آ جائے، تاریخ کو صحیح طور پر معلوم کر لے سکتے ہیں، کیونکہ جدید آلات موجود ہیں جس سے صحیح دن اور تاریخ کا پتہ لگانا مشکل کام نہیں ہے۔ تو پھر یہ جھگڑے کس لیے؟ کیوں 3 دنوں تک ایک ہی تاریخ چلتی رہتی ہے؟ علم کے آ جانے کے باوجود ہم کیوں اندھے اور بہرے بن کر زندگی گزار رہے ہیں؟ عام طور پر ایک حدیث لیتے ہیں جس کا معنی مطلب رٹ لیا گیا ہے، جو بالکل غلط اور بے مطلب ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی۔ اس کا ہر کوئی مطلب کرتا ہے کہ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو، چاند کو دیکھ کر افطار کرو۔ علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس طرف دھیان دیں۔ کیا یہ اس حدیث کا لفظی معنی ہے؟
یا رٹ لیا گیا مطلب ہے۔ اگر اس کے معنی و مطلب پر غور کریں گے تو ہمارے آنکھیں شاید کھل جائیں گے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا دھیان لگائیں۔ ساری دنیا میں ایک دن روزہ، ایک دن عرفہ اور ایک دن عید ہونا ممکن ہے، جو کہ اللہ نے اسی طرح کائنات کی تخلیق بھی کیا ہے۔ اس کو سمجھ کر کام لیں اور اس بات کو آگے بڑھائیں۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنایا گیا کیلنڈر اتنے سال پیچھے کا حساب کتاب کر کے محرم کی پہلی تاریخ ہجری کیلنڈر یکم محرم جمعرات کے دن سے شروع کیا گیا تھا، جو کہ جمعرات کا دن تھا، یکم محرم اور پہلی ہجری۔ لیکن آج کے لوگ بولتے ہیں حساب لگانا اور کیلکولیشن کرنا غلط ہے۔ کیا صحابہ کرام کیلکولیشن کے بغیر تاریخ کا حساب نہیں لگایا؟ ورنہ صحیح تاریخ اور دن کا پتہ بھی کس طرح معلوم ہوتا؟ قرآن میں کئی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنوں کا حساب لگانے کی بات بتائی ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 199 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ اس کا ترجمہ ہے کہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے۔ اس سے بات وضاحت ہو جاتی ہے۔ دن کیسے اور کب ہوتا ہے اور رات کب اور کیسے؟ دنیا میں زمین پر سب سے پہلے دن کہاں نمودار ہوتا ہے اور دن کی پیمائش کا معیار کیا ہے؟ جمعہ کی امتیازی وصف اور غایت کیا ہے جو کہ ہفتے کی عید ہے؟ پہلا جمعہ کہاں منعقد ہوتا ہے اور کیوں؟ دنیا کے ممالک میں باہم دن اور تاریخ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا، صرف اوقات میں فرق واقع ہوتا ہے۔ کیوں؟ جبکہ صرف ایک ہی جگہ ایسی ہے جہاں اس کے برعکس صرف دن میں فرق ہوتا ہے لیکن وقت میں کوئی فرق نہیں۔ یہ جگہ کہاں ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں یہ بتانا چاہوں گا، یہ وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ چاند اور سورج کی جو ہے پیداوار، طلوع یہاں سے کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ ختم ہوتا ہے، کس طرح یہ سارے دنیا کو جو ہے 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ کور کرتا ہے۔ اور اس میں کئی جو شبہات ہیں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مغرب سے مشرق کی طرف چاند آتا ہے، اور اصل میں جو ہے مشرق سے مغرب کی طرف جو ہے چاند کی رفتار ہوتی ہے۔ اور انٹرنیشنل ڈیٹ لائن کہاں پہ ہے؟ جو انٹرنیشنل ڈیٹ لائن جس کو کہا جاتا ہے، جہاں پہ جو ہے دن کی تبدیلی ہوتی ہے، یعنی آج جمعہ ہے تو جمعہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، تو یہ پوائنٹ ہے۔ اور یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ وقت کی تبدیلی نہیں ہوگی لیکن دنوں کی تبدیلی ہوگی وہاں پہ۔ اور دوسری جگہوں میں، دوسرے ملکوں میں جو ہے دن ایک ہی رہے گا، وقت الگ رہے گا۔ یہ کیسا ہوتا ہے اور کہاں پر ہوتا ہے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا، آپ فالو کریں انشاءاللہ۔ تو دیکھیے یہ ورلڈ میپ ہے، تو اس کونے میں جو ہے مشرق ہے اور اس کونے میں جو ہے مغرب ہے، یعنی ادھر ایسٹ ہے ادھر ویسٹ ہے۔ تو اس میں جو ہے ہمارا ملک جو ہے بھارت، انڈیا جو ہے یہاں پہ ہے، اور سعودی عرب جو ہے اس طرف ہے، یہ سعودی عرب ہے۔ تو ناظرین، ہم کو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ چاند اور سورج جو ہے ادھر سے مشرق کی طرف سے یعنی ایسٹ کی طرف سے ہوتے ہوئے مغرب کی طرف یعنی ویسٹ کی طرف پہنچتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب چاند جو ہے ایسٹ سے، مشرق سے شروع ہوا، اس کو ہوتے ہوتے انڈیا پہنچتا ہے۔
इंडिया पहुंचने में इसको 9 घंटे का सफ़र तय करना पड़ता है। फिर इंडिया के बाद सऊदी अरब पहुंचता है और इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान जो है 2.5 घंटे का फासिला होता है। इससे यह मालूम होता है कि दिन जो है पहले इंडिया में आता है, बाद में सऊदी अरब में होता है। लेकिन वक्त के एतबार से जो है हम इंडिया के वक्त के एतबार से यहाँ पे इबादत करेंगे और सऊदी अरब के वक्त के हिसाब से वो लोग फॉलो करेंगे। लेकिन कुछ लोगों को जो है इसमें ये कन्फ्यूजन है कि चूंकि सऊदी अरब में आमतौर पर जो है ईद या रोज़ा जो है 1 दिन पहले मनाया जाता है, 2 दिन पहले मनाया जाता है, फिर इंडिया वाले और दिगर बांग्लादेश और पाकिस्तान वाले भी इसको फॉलो करते हैं, जो कि सरासर गलत है। इससे लोग ये समझते हैं कि पहले सऊदी अरब है, पहले जो है सऊदी अरब है, बाद में इंडिया है। इसका मतलब ये हुआ कि चांद जो है इस तरफ से यानी वेस्ट मगरिब से मशरिक़ की तरफ जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो दूसरी बात यह है कि दिन कहाँ से शुरू होता है। जो इसकी दिन शुरू होने की जो जगह में मैंने बतलाया वो ये है, जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है, जो यहाँ से है। देखिए ये डेट लाइन यहाँ से शुरू होकर जो है ऐसे जा रहा है। जो एक तरफ जो है अलास्का है, ये जो ग्रीन जो है ये अलास्का है, और ये यहाँ से रशियन कंट्री है। और इस तरफ आप आ जाएंगे तो यहाँ पर जो है ये इंटरनेशनल डेट लाइन, वही डेट लाइन को यहाँ पर बताया गया है। जो ये रशिया का जो हिस्सा है वो ये है, ये टुकड़ा है। और ये जो अलास्का जो है यूएसए, जिसका ये है, ये जो ग्रीन है ये वो अलास्का है। तो यहाँ पर ये बात हम मालूम करते हैं कि हम मिसाल के तौर पर जुम्मा को ले लेंगे तो जुम्मा जो है यहाँ से शुरू होता है। जैसे जुम्मा जो इस पॉइंट से शुरू होता है और ये दोनों ज़मीन के जो दरमियान में जो पानी है, बताया जाता है कि इसका फासिला जो है 650 मील का फासिला है यहाँ पर। तो ये जहाँ पर पानी है इस पर जो है यहाँ पर दिन तब्दील होता है। जहाँ ये दिन तब्दील होता है, जैसे इंटरनेशनल डेट लाइन है, यहाँ से जैसे दिन तब्दील होता है तो फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ जुमेरात है, यहाँ जुम्मा यहाँ से शुरू हुआ। अब जुम्मा यहाँ से शुरू होकर जो है जुम्मा ऐसा कंटिन्यू होता जाता है, जहाँ जहाँ पे चांद जो है ईस्ट से यानी मशरिक़ से मगरिब की तरफ, वेस्ट की तरफ बढ़ता जाता है। ऐसे आते आते जो है फिर इंटरनेशनल डेट लाइन को जो पहुँचता है तो क्या होता है, यहाँ पे जुम्मा ख़त्म होता है। तो जैसे यहाँ जुम्मा ख़त्म होता है, नाज़रीन यहाँ से हफ्ते का दिन पीछे से इमीडिएटली शुरू हो जाता है। जबकि इन दोनों जगह पे, दोनों ज़मीन पे वक्त एक ही रहेगा लेकिन दिन अलग रहेंगे। जैसा यहाँ जुमेरात है, यहाँ जुम्मा रहेगा, फिर यहाँ हफ्ता शुरू हो गया, यहाँ जुम्मा रहेगा। तो ये 24 घंटों में जो है इसका पूरा फासिला तय कर लेता है। तो इससे ये वजाहत होती है, मालूम होता है कि ये चांद जो है एक दिन में जो है पूरे दुनिया को कवर कर लेता है। तो इससे ये मालूम होता है, इससे ये मुमकिन है कि हम लोग ईद, रोज़ा, अरफा जो है सारे दुनिया में एक ही दिन अपने अपने वक्तों में जो है एक ही दिन पर हम मना सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, मैं आजिज़ाना इल्तमास करता हूँ कि हम मुसलमान सब एक हैं, हमारा चांद भी एक ही है, जो हमारे लिए हमारा कैलेंडर है, जिसको अल्लाह ताला ने बनाया है। हम सबको इसमें इत्तेहाद व इत्तेफाक से काम लेना चाहिए। बस अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हम तमाम को एक और नेक बनाए, आमीन। नाज़रीन, आज के लिए ये प्रोग्राम ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम नए मौजू के साथ मसाइल व मशवरे प्रोग्राम में आएंगे। आप भी हमको किसी तरह के भी जो ज़रूरी मसाइल व मशवरे की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे अहम मसाइल जो सब आम तौर पर मुसलमानों को फ़ायदा मंद हो, ऐसे मसाइल को हम तक पहुँचाएँ और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में साथ दें।
شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔